چیز ہے، یہ وہ جگہ ہے جس پر علماء نے اس کو حجیت قرار دیا ہے اجماع کے لیے، کہ اجماع جو ہے، دیکھیں آپ کے پاس 4 اصول شریعت ہیں، سورسز آف شریعہ 4 جی ہاں ہیں، میجر سورسز آف شریعہ ہیں. اس کے اندر ہے قرآن اور حدیث، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اجماع اور قیاس. جی ہاں اجماع کے لیے یہ دلیل ہے، کیوں؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی نے اللہ علیہ اللہ سے یہ دعا کی اور اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی ہے کہ کوئی ایسا ظالم اس پر نہیں آئے گا جو ایک ایک فرد کو ختم کر دے اور یہ امت ہی ختم ہو جائے. اس امت کو قیامت تک پریزرو رکھنے کے لیے جہاں کئی چیزیں ہیں مین کمپوننٹس، ان میں سے ایک بہت اہم چیز ہے اجماع. سبحان کہ اللہ. فرمایا کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت ساری کی ساری گمراہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری امت گمراہی پہ جمع ہو جائے. نہیں نہیں نہیں، اللہ اکبر. امت میں ایک طبقہ ہمیشہ رہے گا جس کے پاس اصل دین محفوظ رہے گا، اصل دین پریزرو رہے گا. کیوں؟ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایشو یہ آ رہا ہے کہ جب آپ انٹلیکچوئلز کوئی آتے ہیں اور وہ آنے کے بعد عجیب بات ہے، اگر آپ اس کو حجیت نہ مانیں کہ بھائی علماء مجتہدین راسخین فی العلوم جس چیز پر جمع ہو جائیں اس کو ہی مانا جائے گا، کیونکہ یہ دنیا کا عام عقلی ضابطہ ہے کہ بھائی دنیا کے سارے اطباء، دنیا کے سارے ڈاکٹرز ایک چیز پر جمع ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ڈاکٹرز جمع ہو گئے ہیں، یہ بات صحیح. دنیا کے انجینئرز ایک چیز پہ جمع ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی اسٹرکچر ڈیزائننگ کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے اور یہ اسٹرکچر ڈیزائننگ، وہ اپنے فن کے ماہر ہیں. تو جب اپنے فن کے ماہر مجتہدین جمع ہو جائیں تو آپ کو لگے کہ نہیں، لیکن بھائی وہ اپنے فن کا ماہر ہونا ضروری ہے، اس کا اجماع حجت ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے نا جی، اس کا اجماع حجت ہے، وہ جمع ہو جائیں. اور یہ اس لیے حجت ہے، اسی طرح دین محفوظ چلتا چلا آیا ہے. صحابہ کا اجماع، تابعین کا اجماع، تبع تابعین کا جی اجماع، اس کے بعد آج تک فقہاء راسخین فی العلوم مجتہدین کا اجماع، وہ حجت ہوگا. اب اس اجماع کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا وہ مستقل کتابوں کے اندر موجود ہے کہ بھئی کیسے جمع کیا جائے گا، قرآن حدیث سے چیزیں کیسے تلاش کی جائیں گی. کیونکہ اگر آپ اس اجماع کو نکال کر اپنی رائے سے کوئی فیصلہ کرنا چاہیں گے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہے. آپ کہیں نہیں نہیں جی یہ تو صحیح ہے لیکن رکھتے جو ہیں وہ تو 5 ہونی چاہیے، نماز کی ظہر کی رکعت 5 ہونی چاہیے. آپ حلال حرام کے بارے میں جو ہے وہ ایک نئی چیز، نئی سوچ لے کے آ جائیں. آپ کو جو ہے وہ پردہ برا لگنے لگے، آپ کہیں کہ نہیں یہ تو اصل میں جو ہے وہ پردہ جو ہے وہ تو چیز ہے، اختلاط کے ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو جو ہے وہ باقی ساری چیزوں میں، اب جو صحابہ امت جس پہ کھڑی ہوئی چلتی چلی آ رہی ہے آپ کو، تو اگر آپ کو ان صحابہ کے اندر ان کی دیانت میں ان کے اجماع میں عیب نظر آئے گا تو پھر تو دین ہاتھ سے جائے گا. جی. کیونکہ آپ کے پاس جو چین آف نیریشن ہے جس کے ذریعے سے دین آپ تک پہنچا ہے وہ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تاجمعین ہے، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، فقہ ہیں، جس کے ذریعے سے یہ قرآن مجھ تک آپ تک پہنچ رہا ہے. ٹھیک. ورنہ تو قرآن آپ پر، ہم پر براہ راست کسی پہ تھوڑی نازل ہوا ہے. قرآن ایک چین آف نیریشن ہے نا. جی ہاں. تو اگر آپ ان پر اعتماد نہیں کریں گے تو دین نہیں بن سکتا، مکمل شریعت سامنے نہیں آ سکتی، مکمل سیرت سامنے نہیں آ سکتی، 24 گھنٹے کی زندگی سامنے نہیں آ سکتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ آگے چل کر بیشتر مسائل ایسے آئیں گے، بیشتر مسائل ایسے آئیں گے کہ جس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا. اور دوسرا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عمل ہوگا اور اس زندگی کے عمل میں اس کے ساتھ ایک اور بھی عمل ہوگا. کس کو ترجیح دینی ہے، کس کو ضرورت بنانا ہے، کس کو اہم رکھنا ہے تاکہ امت میں سے دین محفوظ رہے، یہ مجتہدین راسخین علوم وہ فیصلہ کریں گے. اس لیے ان کے اجماع کو حجت بنائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری راتیں گزر گئیں مجھ سے کسی نے جب دلیل پوچھی، تو پھر جب میں اس آیت پہ پہنچا تو میں کہا یہ آیت جو ہے وہ حجیت اجماع کی دلیل ہے. اور مجھے 300 مرتبہ قرآن کریم پڑھنا پڑا. 300 مرتبہ کے بعد پھر یہ آیت اللہ نے مجھ پہ کھولی. ابن کثیر فرماتے سب مفسرین نے لکھا کہ اس سے بڑھ کر اجماع کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور اللہ نے اس امت کے ساتھ یہ احسان فرمایا، اس لیے فرمایا ما رأى المؤمنین حسنا فهو عند اللہ حسنا. اگر امت کسی چیز کو چاہ لیتی ہے اللہ بھی اس کو چاہ لیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ اس کو چاہ لیتے ہیں. یہ چاہ لیں کہ نہیں یہ کرنا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی امت چل پڑتی ہے. اور یہ میرا یعنی آپ تاریخ کے مشاہدے میں نظر آئے گا، امت کہیں پھنسی بگڑی اور پھر امت نے یہ راستہ نکالا اور امت چلی، اللہ نے اس کے اسباب بھی میسر فرما دیے، اللہ نے راستے بھی میسر فرما دیے. تو ہمارا المؤمنون حسنا فعند اللہ حسن. اور امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوتی. اس لیے اپنے آپ کو
مومنین کی جماعت سے جوڑ کے رکھنا، سبحان یہ ہے اللہ۔ وہ زندگی۔ انفرادیت پسند نہیں سبحان ہے، اللہ، اجتماعیت کے ساتھ جڑنا۔ مومنین کی اکثریت کبھی گمراہی کہیں پہ پر جمع یکجا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا